اور گلبرگہ ہی میں ہی ایک خطیب و امام ہیں آپ مسجد پیر محمد بخاری میں، اور ان کے تعلق سے، ان کے ایکیڈمک کیریئر کے تعلق سے خاص طور سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اور تنویر رضا کی ہی نہیں بلکہ ہم تمام لوگوں کی، پورے اہلیان برہانپور کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہماری گزارش کو جو ہے وہ قبول کیا۔ آپ کے تعلق سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مسجد کے خطیب و امام تو ہیں ہی، درس و تدریس سے وابستگی بھی ہے آپ کی، لیکن اس کے علاوہ 2016 میں آپ نے ایم فل کیا، اور اس ایم فل کا عنوان جو تھا وہ تھا علامہ اختر رضا خان ازہری صاحب کی نعتیہ شاعری کا تنقیدی جائزہ۔ آپ موضوع ہی دیکھ لیں کہ کتنا محنت طلب ہے اور دقت طلب ہے، لیکن آپ نے 2016 کے اندر ایم فل کیا اس موضوع پر، اور ابھی فی الحال آپ ریسرچ اسکالر ہیں گلبرگہ یونیورسٹی میں، اور ریسرچ کا جو عنوان ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کلام اقبال کا فنی مطالعہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ آزمائش کے اس پلسرات سے گزر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ریسرچ یوں بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے، لیکن اگر اس قسم کا کوئی عنوان جو ہے وہ مل جائے تو وہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ ہم انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں، ان کے لیے نیک خواہشات بھی دیتے ہیں، اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ وہ اپنے کلام اقبال کے فنی مطالعے کے اوپر جو ہے اپنا ریسرچ کا کام جو ہے اس کو مکمل کریں۔ آج کے ہمارے مقرر خصوصی ہیں مولانا کاشف صاحب، ہم بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ آج کے اس آن لائن توسیع خطبے کا جو عنوان ہے حضور شیخ الکبیر کی حیات کے چند نمایاں پہلو پر آپ اظہار خیال فرمائیں۔ محترم جناب مولانا کاشف صاحب گلبرگہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے اس آن لائن پروگرام میں یہ شرکت میرے لیے باعث سعادت ہے کہ اس لائیو پروگرام کے ذریعے میں حضور شیخ الکبیر خواجہ سید چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اپنی خراج عقیدت و محبت پیش کر پا رہا ہوں۔ بالخصوص یہ پروگرام میرے لیے باعث مسرت اور سعادت اس لیے بھی ہے کہ آج کے اس لائیو پروگرام کے ذریعے نبیر شیخ الکبیر حضرت سید فاروق میاں چشتی مصباحی صاحب قبلہ مدد ذلہ نورانی سے روبرو ہونے کا جو ہے موقع مل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج کے پروگرام میں شرکت پر میری خوشی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر محمد خواجہ اکرام الدین صاحب، محترم فاروق جیسی صاحب اور ڈاکٹر جلیل تنویر صاحب جیسی علمی فکری شخصیتوں کے سامنے اپنے کچھ خیالات کو رکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ تو ہر زاویے سے آج کے اس پروگرام میں یہ میری جو شرکت ہے یہ میرے لیے باعث سعادت بھی ہے اور باعث مسرت بھی ہے، کیونکہ آج کے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت محترم تنویر رضا برکاتی صاحب نے دی، اور شاید کہ 3 روز قبل انہوں نے پروگرام کی ساری نوعیتوں کو مجھے بتایا کہ کیا کیا صورتحال ہے اور آپ کو شرکت کرنی ہے، اور حضور شیخ الکبیر کے حوالے سے آپ کو کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ کیونکہ یہ شخصیت میرے لیے بہت ہی اجنبی تھی اور میں نے ان کے حوالے سے کچھ پڑھا نہیں تھا، تو میں نے سب سے پہلی گزارش یہی کی کہ حضرت کی اگر کچھ کتابیں ہوں تو مجھے کسی طور پر آپ پہنچا دیں،
تاکہ میں حضرت کے فکر اور نظریے کے حوالے سے کر سکوں، چونکہ کسی کے بھی نظریے کو سمجھنے کا سب سے بہترین اور آسان ذریعہ یہی ہے کہ ان کی تصنیفات کا مطالعہ کر لیا جائے۔ مگر محترم تنویر رضا برکاتی صاحب نے یہ بتایا کہ حضرت کی چند کتابیں ہیں، مگر سب جو ہے وہ قلمی ہے اور کسی کی بھی اشاعت نہیں ہوئی ہے۔ یقین جانیے کہ ہم حضور شیخ الکبیر علیہ رحمت الرضوان کا جو ہے 142واں عرس منا رہے ہیں، یا ان کے حوالے سے ہم یہ محفل منعقد کیے ہوئے ہیں، مگر 142 سالہ طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آپ کی کتابوں کا منظر عام پر نہ آ پانا یقینی طور پر یہ باعث حیرت بھی ہے اور باعث افسوس بھی ہے۔ اور صرف حضرت شیخ الکبیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ ہندوستان کی بڑی بڑی جتنی بھی خانقاہیں ہیں، آپ چند خانقاہوں کو چھوڑ کر تقریباً ساری خانقاہوں کا جائزہ لے لیں، سبھی خانقاہوں کی صورتحال یہی ہے کہ 600 سال جو پرانے ہمارے بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان سارے لوگوں کی تصنیفاتوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جا رہا ہے کہ وہ ساری کتابیں یوں ہی رکھی ہوئی ہیں، ان کو منظر عام پر نہیں لایا جا رہا ہے۔ اس کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اس پر ہمارے دانشوران خود بھی غور کریں گے۔ مگر مجھے جو سب سے بڑی وجہ سمجھ میں یہ آتی ہے کہ خانقاہوں سے جو افراد وابستہ ہیں، جو معتقدین وابستہ ہیں، یقینی طور پر وہ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، وہ اس کا انعقاد کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اپنی محبت کا پیمانہ ہے اسے وہ پیش کر دیتے ہیں، مگر ان کی تعلیمات سے خود کو کافی دور کیے ہوئے ہیں۔ جب تعلیمات سے دور کیے ہوئے ہیں تو ان کی تصنیفات کو منظر عام پہ لانے کی کوئی اور وجہ ان کو نظر بھی نہیں آتی ہے، لہٰذا وہ ساری تصنیفاتیں یوں ہی رہ گئی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ایک کتاب جو ہے تنویر رضا برکاتی صاحب نے جو مطالعے کے لیے انہوں نے دی ہے، میں نے اس میں بھی دیکھا کہ ان کی کئی کتابوں کا ذکر ہے اور سب کے سب قلمی ہیں، اور مجھے معتبر ذرائع سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ حضور شیخ الکبیر رحمت اللہ تعالی علیہ پر کسی صاحب نے پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی لکھا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ تحقیقی مقالہ ان کے اوپر لکھا گیا ہے تو ان کے پاس سارے وہ اسباب ہوں گے جس کے ذریعے انہوں نے معلومات کو اکٹھا کیا ہوگا، اور انہوں نے وہ ساری کتابوں کو اکٹھا کیا ہوگا جو حضور شیخ الکبیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تصنیف فرمائی ہے۔ جب یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا جا چکا ہے تو کم از کم اسے بھی کتابی شکل میں منظر عام پہ لایا جانا چاہیے۔ اب یہ کتابیں آخر کیوں نہیں منظر عام پہ آ رہی ہیں؟ جنہوں نے خود یہ تحقیقی کام کیا ہے ان کی بھی ذمہ داری تھی کہ جب وہ پہلا مقالہ لکھا گیا ہے، انہوں نے اتنی معلومات اکٹھا کی ہے تو اسے منظر عام پہ ضرور لاتے۔ لیکن اگر وہ نہیں بھی لا سکے ہیں، ان کے پاس بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، تو میں ایسی صورت میں گزارش کروں گا حضرت کے مریدین اور متحدین سے، اور بالخصوص میں تنویر رضا برکاتی صاحب سے، کہ آپ اس پی ایچ ڈی کے مقالے کو حاصل کریں اور کتابی شکل میں اسے منظر عام پہ ضرور لائیں۔ آپ یہ سوچیں گے کہ جنہوں نے تحقیقی مقالہ لکھا ہے وہ ہمیں اپنا مقالہ دے دے اور ہم اسے چھاپ لیں، نہیں، بلکہ میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کی قیمت ادا کریں، جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اسے حاصل کریں اور آپ اسے اشاعت کی لانے میں کوشش کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے بعض محققین نے چونکہ حضرت کی جو تصنیفات ہے وہ فارسی زبان میں ہے تو اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ 600-700 سال کا عرصہ نہیں گزرا ہے، 142 سال یا 150 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ یقینی طور پر اگر انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو ساری کتابیں ان کے پاس ترجمے کی شکل میں بھی اور اصل مسودے کی شکل میں بھی موجود ہوں گی کتابیں۔ میں گزارش کروں گا تمام تر احباب سے، بالخصوص صاحب سجادہ حضور جو ہے فاروق میاں چشتی صاحب قبلہ کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ حضور آپ اس کی طرف جو ہے توجہ فرمائیں، تاکہ جو حضرت شیخ الکبیر کا جو علمی سرمایہ ہے وہ منظر عام پہ آ سکے۔ دراصل میں تصنیفات کو منظر عام پہ لانے پر اس لیے میں توجہ دے رہا ہوں کہ میں نے جب حضرت کی حیات کا مطالعہ کیا تو مجھے ایک خاص بات یہ ملی کہ 12 سال کا طویل عرصہ آپ نے عالم جذب میں گزارا اور آپ پر جذب کی ایک کیفیت تعلیم ہے۔ عام طور سے جذب کی کیفیت جو تعلیم ہوتی ہے
یہ سلوک کے اعلیٰ منزلوں کو طے کرتے وقت ہوتی ہے اور تصوف کے بہت ہی اعلیٰ معیار پر پہنچتے وقت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب حضرت اس مرحلے سے گزرے ہیں تو انہوں نے اپنی کتابوں میں تصوف کے بہت ہی باریک مسائل کی طرف اشارہ فرمایا ہوگا اور تصوف کے ان حقائق کی طرف اشارہ فرمایا ہوگا کہ جو عام طور سے ظاہر جو محقق ہے وہاں تک وہ رسائی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ لامحالہ جس کیفیت سے وہ گزر کر کے آئے ہیں ان حقائق کو جب انہوں نے کتابی شکل میں پیش کیا ہوگا تو بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا۔ لہٰذا میں اس پر اسی لیے توجہ دے رہا ہوں کہ اگر وہ ساری چیزیں منظر عام پہ آ جاتی ہیں تو بہت بڑا علمی سرمایہ ہمارے سامنے آ جائے گا اور بالخصوص نوجوان جو محققین ہیں ان کو کام کرنے کا موقع ملے گا۔ لہٰذا یہ ایک بڑی ذمہ داری مریدین اور معتقدین کی بنتی ہے، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اس کام پہ جو ہے توجہ سبھی فرمائیں گے اور بہت جلد ان سارے علمی سرمایہ کو جو ہے وہ منظر عام پہ لانے کی کوشش کریں گے۔ یہی وہ چند باتیں تھیں۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت شیخ الکبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شخصیت ہے، عام طور سے آپ کے حوالے سے بہت سارا مواد جمع نہیں کیا گیا ہے، بہت ہی معمولی جو ہے مواد کو جمع کیا ہے ڈاکٹر غالباً جاوید چشتی صاحب نے، اور عام طور سے جو باتیں ذکر کی گئی وہ انہی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں ہر کوئی مشترک ہے، ہر کوئی شریک ہے۔ اب ان باتوں سے تو کسی بھی بزرگ شخصیت اور اہل علم شخصیت کی جو ہے مطلب فضیلت کو اور ان کی انفرادیت کو واضح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لامحالہ ان کی انفرادیت اور ان کی صحیح تعلیمات اسی وقت منظر عام پہ آ سکتی ہے جبکہ ان کی تصنیفات کو منظر عام پہ لایا جائے اور اس کے لیے بہترین جو ہے کوشش کی جائے۔ اب اس معاملے میں ہمارے جو ہے تنویر رضا برکاتی صاحب نے یہ جو باتیں بتائی کہ اس پروگرام کے کرنے کا جو خاص ایک مقصد ہے کہ انہی باتوں کی طرف جو ہے توجہ دلانی ہے اور حضرت کی تصنیفات کو منظر عام پہ لانا ہے، بلکہ اس پروگرام میں جو لوگ شریک ہیں، جو ہمارے محترم فاروق جائسی صاحب ہیں، ڈاکٹر جلیل تنویر صاحب ہیں اور ڈاکٹر خواجہ اکرام الدین صاحب ہیں، انہوں نے سبوں کی شرکت کی وجوہات جو ہے یہی بیان کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری علمی شخصیتوں کو میں اکٹھا کروں اور ان کے تعاون سے میں حضرت کی جو تصنیفات ہیں، جو کتابیں ہیں، میں ان کو منظر عام پہ لانے کی کوشش کروں۔ لامحالہ اس پروگرام کے ذریعے میں دارالسرور ایجوکیشن اینڈ جو ہے ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین جناب تنویر رضا برکاتی اور ان کے تمام تر دوست و احباب کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھی پہل کی ہے اور بہت ہی اچھی کوشش کی ہے، اور برہان پور جیسے علمی شہر اور بزرگوں کے شہر سے ایسی کوشش ہونی چاہیے، اور اگر یہ ہوئی ہے تاخیر سے ہی صحیح تو کوئی بات نہیں ہے، مگر یہ کوشش بہت اچھی ہے، یہ پہل بہت اچھی ہے۔ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے، اور بالخصوص جو ہے یہ جو بچے جو بھی کام کر رہے ہیں ان پر فاروق میاں چشتی مصباحی صاحب کا جو ہے سایہ عاطفت رہے، تاکہ ان کے توسط سے ان کی حوصلہ افزائی ہو اور یہ اپنے کام کو آگے جو ہے بڑھا سکے۔ میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس لائیو پروگرام میں مجھے بولنے کا کچھ موقع دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توسیع خطبے کے مقرر خصوصی محترم جناب مولانا کاشف شاد صاحب مصباحی اس وقت آپ سے گفتگو کر رہے تھے، اور حضور شیخ الکبیر سید محمد نذیر میاں دادا میاں رحمت اللہ علیہ کے خدمات کے چند نمایاں پہلوؤں پر آپ گفتگو کر رہے تھے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کے بعد آج کے ہمارے اس توسیع خطبے کے مہمان معظم ملک کے معروف اور مشہور شاعر محترم جناب فاروق جائسی صاحب، سابق اسسٹنٹ کمشنر کانپور۔ آپ کانپور کی ادبی، تہذیبی اور صنعتی سرزمین سے آپ کا تعلق رہا ہے۔ آج کے اس توسیع خطبے میں مہمان معظم کے طور پر آپ شریک رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موقع پر میں آپ سے گزارش کروں کہ اس پورے پروگرام کو آپ نے ابھی سماعت کیا تو برائے مہربانی اس پورے پروگرام پر آپ اپنے تاثرات بیان کریں۔ محترم جناب فاروق جائسی صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ